بہت دن گزرنے کے بعد امرہ نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ یاور سلطان کے ساتھ اپنی زندگی کی شروعات کرے گی۔ وہ بہانے بہانے سے اسے بلاتی، اسے تنگ کرتی اور اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے اس کی چیزیں بگاڑ دیتی، مگر یاور سلطان تو جیسے اسے اپنے عشق میں گھائل کرتا اسے غافل ہو چکا تھا۔ آج اس نے ٹھان لی تھی کہ یاور سلطان کی توجہ تو وہ آج حاصل کر کے ہی رہے گی، چاہے اس کے لیے اسے سچنا اور سنورنا بھی پڑتا، جو کہ کچھ دن پہلے تک تو اس کے لیے ناممکن تھا، مگر اس نکمے عشق نے یہ ممکن کر دکھایا تھا۔ ڈارک نیوی بلو سلیو لیس نائٹی میں ملبوس وہ آئینے کے سامنے کھڑی، جو پیروں تک آ رہی تھی، مگر بے حد فٹنگ ہونے کی وجہ سے اس کے تمام نشیب و فراز نمایاں ہو رہے تھے۔ ہاتھوں اور بازوؤں پر لوشن ملتے اس نے جھٹکے سے دروازے کی طرف رخ کیا، جہاں سے یاور سلطان اندر داخل ہوا، جس کے باعث بال کمر سے لہرا کے جھٹکے کھاتے کندھے پر آ گرے۔ یاور سلطان کی حیرت کی زیادتی سے پھیلتی آنکھیں اس کی بیکلیس کمر پر تھی، جو آئینے میں سے واضح جھلک رہی تھی کیونکہ وہ بالکل مرر کے آگے کھڑی تھی۔ اس نے اچانک یاور سلطان کو اگنور کرتے دوبارہ اپنی نیم پرہنہ بازوؤں پر لوشن لگانا شروع کیا تھا۔ آنکھ کے کونے سے مسلسل اسی دگرگوں حالت کو بھی انجوائے کرتی وہ لب کاٹتی کہہ کہے گھونٹنے کے چکروں میں تھی، جب وہ ایک دم سرخ چہرے کے ساتھ واش روم میں جا کر دروازہ ٹھا کی آواز سے بند کر گیا کہ وہ تک اچھل کر رہ گئی تھی۔ اوپس، ذرا زیادہ ہی تیکھی مرچ لگ گئی ان کو۔ وہ کمینی ہنسی ہنستے سوچتے دل میں اگلے عمل کا سوچتی بیٹھ کے جانب لپکی اور اس کا انتظار کرنے لگی۔ وہ اس کے سامنے آج پہلی بار تمام ہتھیاروں سے لیس کھڑی تھی۔ اپنے سلگتے بدن کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اس نے ہر طرح سے امرہ کے خیال کو ذہن سے جھٹکنے کی کوشش کرتے ٹھنڈے پانی کا شاور اپنے اوپر کھول لیا، اور اس سردی کی رات میں یک ٹھنڈے پانی سے شاور لینے لگا تاکہ اس کے جسم کی حدت جو لمحہ بلمحہ امرہ کے تصور سے بڑھ رہی تھی شانت ہو سکے، مگر آج ایسا ممکن نہ لگ رہا تھا۔ کہاں وہ کسی اور سے محبت کرتی تھی اور کہاں آج وہ اس کے لیے جوالا بنی تھی۔ وہ تو اس کی سوچوں میں بھی ہارون کا عکس برداشت نہیں کر سکتا تھا، لیکن اب وہ ہارون کو بلا کر اتنی جلدی اس کے قریب کیوں آنا چاہتی تھی؟ یہ پہیلی وہ سلجھا نہ سکا۔ اسے لگتا تھا وہ اس کے قریب چلا گیا تو اپنی محبت کے ڈھانٹے مارتے سمندر میں اسے بھی غوطہ کر دے گا، وہ کبھی اس سمندر سے ابھر نہیں پائے گی۔ مگر اب مسئلہ یہ تھا کہ وہ اس کے قریب جانا بھی چاہتا تھا، اپنے جذباتوں تک بے قابو ہوتے، اور تب تک جا بھی نہیں سکتا تھا جب تک اصل مقصد معلوم نہ ہو جاتا۔ دوسری طرف وہ کمرے میں شعلہ جوالا بنی اس کا زد آزما رہی تھی۔ وہ ایسا کیوں کر رہی تھی؟ کیا وہ اس کے صبر کے پیمانے کی آخری حد دیکھنا چاہتی تھی؟ وہ اسے اس حالت میں دیکھ کر بھی صبر کر سکتا ہے یا نہیں، یا پھر وہ واقعی اس کی قربت کے رنگ چاہتی تھی؟ لیکن اس کے دل دبانے والی معنی خیز اداؤں سے بھی یہ بھی صاف ظاہر تھا کہ اس کی بیوقوف بیوی اسے سر تا پیر سلگانا چاہتی تھی، اسے اس کے ہی لفظوں میں الجھانا چاہتی تھی، اسے ٹھیک ٹھاک تڑپانا چاہتی تھی، اور اس میں وہ یقیناً اسے ناک آؤٹ کرتے ہوئے کامیاب ٹھہری۔ وہ اسے ایسے دیکھتے اندر تک سلگ رہا تھا، مگر وہ یہ ہرگز بھی اس پر ظاہر کرنے کا ارادہ نہ رکھتا تھا۔ وہ شاور لے کر بھیگے وجود کو تولیے سے رگڑتے باہر آیا تھا، کافی دیر اندر بتانے کے بعد اس گمان میں کہ وہ اب تک سو چکی ہوگی، کیونکہ ایک تو وہ لیٹ نائٹ آیا تھا، اوپر سے کافی دیر واش روم میں خود کو ٹھنڈا کرنے کے بعد، مگر وہ تو اس کے سارے ارادوں پر بالٹی پر پانی انڈیلے بیڈ کے وسط میں بیٹھی اپنی لمبی ٹانگوں کو ایک ادا سے پھیلائے اپنے سفید کومل پیروں پر سرخ نیل پالش سجا رہی تھی۔ وہ نیل پالش سے ایک سوچ کرتی، پھر اپنے ناخنوں پر ادا سے لگاتی۔ یہ منظر دیکھ کر یاور سلطان کا حلق تک پنجر پڑ چکا تھا۔ اوہ خدایا، کہاں پھنس گیا میں؟ وہ اپنے گیلے بالوں میں انگلیاں پھیرتے بیٹھ کے قریب آتے ماتھے پر تیلیاں سجائے بولا، اگر تمہاری ٹھاٹ باٹ اور لیپا پوتی ہو گئی ہو تو پلیز ذرا سائڈ ہو جاؤ، مجھے سونا ہے، تمہاری طرح میں راتوں کو جاگ نہیں سکتا، اپنی خوبصورتی کے لیے کوئی کورٹ بھی جانا ہے مجھے۔ یاور سلطان نے اپنے لہجے کو بھرپور روکھا بنانے کی ناکام کوشش کرتے اس کے اوپر سے گزرتے دوسری سائڈ بیٹھ جاتے کہا۔ امرہ نے ایک حدت سے کندھے اچکائے اور رینگتی ہوئی ایک سائڈ پر ہو گئی۔ اس کی کمر کو مٹکتے دیکھ اس نے بے ساختہ آنکھیں میچی تھی، جبکہ اس کی حالت دیکھ کر امرہ سرخ چہرے سے کہے دبا رہی تھی، بیچارہ میرا شوہر۔ وہ بدتیزی کنٹرول کرتے دل سے بولی۔ اس سے وہاں دیکھا نہ گیا تو وہ اپنا لرزتا وجود لے کر سیدھا لیٹتے اپنی آنکھوں پر بازو رکھ گیا تھا تاکہ اور اس طرح کے جان لیوا مظاہرے نہ دیکھ سکے۔ وہ کب سے اس کا سر تسما رہی تھی، اسے اپنی
پنڈیاں دکھاتے، کبھی اپنی کمر دکھاتے، یاور سلطان جو بمشکل شاور لے کر ٹھنڈا ہوتا آیا تھا دوبارہ اسے اپنا وجود جھلستا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کا بے ساختہ دل مچل اٹھا تھا۔ اس مومن وجود کو اپنی باہوں میں بھرنے کے لیے آخر شوہر تھا اس کا، جذبات تو اس کے اندر بھی تھے، وہ انتہا کی خوبصورت تھی، اور اس وقت تو وہ دودھیا تلوار بھی بنی ہوئی تھی۔ پورے بدن میں اسے پا لینے کی انگڑائی شدت اختیار کرتی جا رہی تھی، اور اس کا دل یا بھاڑ میں حد بندیاں بیچ کر خود کو اس پر نچھاور کر دیتا، مگر انا اور اپنے کیے عمل آگے آ رہے تھے کہ تمہاری مرضی اور محبت کے بغیر تمہارے قریب نہیں آؤں گا۔ مگر اسے پانی کی تڑپ کا کیا؟ ہاں، جو اس کے نس نس میں بھری ہوئی تھی، اس کی تڑپ ناجائز تو نہ تھی جو امرا کی مخملی آغوش چاہتی تھی۔ یاور سلطان نے اپنے جذبات پر بمشکل بند باندھتے اپنا نچلا لب بے دردی سے کچلا۔ اس کے بدن سے اٹھتی خوشبو یاور سلطان کے حواسوں پر سوار ہو رہی تھی، وہ دور ہو کر بھی اسے اپنے وجود میں حائل ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ اچانک امرا جو اپنی نیل پالش اس کے اوپر جھکتی ہوئی دوسری جانب سائڈ ٹیبل پر رکھ رہی تھی، اچانک اس کا ہاتھ پھسلا اور وہ یاور سلطان کے اوپر گری، اور سانس یاور سلطان کی تھمی کھردرے ہاتھ بے ساختہ اس کی کومل کمر پر پیوست ہوتے رقص کرنے لگے۔ آج تو میرے صبر کا کون سا عظیم امتحان لینا چاہتی ہو مسز؟ کیا تمہیں واقعی میری قربت کے رنگ میں رنگنا ہے؟ یاور سلطان امرا کے بالوں میں اٹھتی مہک کو اپنے اندر اتارتے بولا تو امرا کے ہاتھ پاؤں لرزنے لگے۔ ایسا تو کچھ نہیں ہے، وہ ہتھیلیوں کی ہلچل نہ جاتے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بولی، جو اسے ایک مشکل امر لگ رہا تھا۔ تو پھر کیسا ہے تمہارا میری توجہ حاصل کرنا، بار بار غلطی کر کے مجھے اپنی جانب راغب کرنا، اور یوں سراپا حسن بن کر میرے اتنے قریب آ کر بھی یہ چاہتی ہو کہ ایک پیاسا سمندر کے پاس آ کر بھی تشنا نہیں رہے؟ وہ اسی کمر کو دبوچتے خود کے قریب کرتے بولا تو امرا نے بمشکل خود کو کمزور کرنے سے بچا لیا۔ تو کیا غلط کیا ہے میں نے؟ کیا میرا انداز غلط ہے، یا پھر میرا مقصد کیا اپنے شوہر کی توجہ حاصل کرنا غلط ہے؟ اسے اپنی جانب مائل کرنے میں کیا برائی ہے جب وہ آپ پر ایک نظر قدم ڈالنا بھی ضروری نہ سمجھتا ہو؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی میں آپ کو بھلائے آگے بڑھ چکا ہے؟ وہ ہتھیلیاں اس کے سینے پہ رکھتی، اس پر اپنا چہرہ ٹکاتی، سر تیچھا کیے اسے سوال کر ہوئی۔ اسے واقعی جواب چاہیے تھا کہ وہ اسے دور کیوں رہتا تھا، کیوں اسے قریب نہیں آ جاتا تھا؟ کیا اس کی محبت ختم ہو گئی تھی؟ کیا وہ امرا کو پہلے کی طرح نہ چاہتا تھا؟ کیا اس نے لوٹنے میں دیر کرتی تھی؟ ایک آنسوؤں کا گولا اسے اپنے حلق میں اٹکتے ہوئے محسوس ہوا تھا۔ کیا تم واقعی یاور سلطان کی جان لینا چاہتی ہو؟ وہ اس کی ہلکی ہلکی نم پڑتی آنکھوں کو دیکھ اپنا سر دھوتا، اس کی تھوڑی اپنی انگلی سے اٹھا کر اپنے چہرے کے قریب کرتا بولا تو وہ بے ساختہ لگ در کرتی نفی میں سر ہلا گئی۔ میں آپ کی جان لینا نہیں چاہتی، بلکہ آپ کی جان بننا چاہتی ہوں، اس نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اٹھتی گردن سے کہا۔ یاور سلطان کو اس کے لہجے میں یہ غرور محسوس ہوا تھا جسے وہ چاہ کر بھی ٹوٹنے نہیں دے سکتا تھا۔ یاور سلطان کی بیوی تھی، وہ غرور سچتا بھی تھا اس پر۔ خادم آپ کی خدمت میں حاضر ہے، ایسا کوئی حکم ہے جو وہ یاور سلطان کی جان کرے اور وہ اف کیے بغیر پورا نہ کرے؟ وہ ایک دم اس کی کمر کو اپنے ہاتھوں کی لپیٹ میں لیتا جھٹکے سے پلٹ گیا اور خود اس کے اوپر آیا، اس کی جگہ جہاں کچھ دیر وہ پہلے تھی۔ امرا کا دل تیزی سے دھڑ دھڑانے لگا۔ وہ تو لمحوں کی صف میں آ کر بیل مجھے مار کر چکی تھی، تو تم کیا کرنے لگے ہو؟ وہ اٹکتے ہوئے منہ سے بولی۔ یہ جو تم آتے جوالا بنے میرے لیے تیار ہوئی ہو، اس کا کچھ تو انعام دینا بنتا ہے نا تمہیں ڈارلنگ؟ وہ اس کی بیوٹی بون پر انگلی سے لکیر کھینچتا بولا تو وہ جھٹکے سے اٹھنے لگی جب وہ دوبارہ اسے وہیں ڈال گیا۔ میری جان، آئی تو تم اپنی مرضی سے تھی میرے پاس، مگر اب یہ تشنا شخص اپنے آپ کو سیراب کر کے ہی تمہیں جانے دے گا۔ وہ آنکھ ونک کرتا اس کے لبوں پر چپتا بولا، جس سے امرا کی جان اس کے لبوں پر اٹک چکی تھی۔ وہ تھا کہ بن پیے بہک رہا تھا، اور وہ تھی کہ دامن چھڑانا چاہتی تھی۔ اسے مسلسل جدوجہد کرتے دیکھ وہ ایک دم گہرا سانس بھرتا پیچھے ہٹا اور اس کے بکھرے وجود کو دیکھا اور معنی خیزی سے مسکرایا۔ ابھی تو ایک اور حساب بھی باقی ہے، اس نے خطرناک ارادوں سے کہا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور سمجھ پاتی، وہ اس کی نیم اریاں گردن پر جھکا اور اپنی ایک شدت بھری نشانی چھوڑنے کے بعد پیچھے ہٹا، جس پر امرا کے درد سے چیخیں نکل گئی تھی، اور اس نے خوخار نظروں سے یاور سلطان کو گھورتے فوراً آئینے میں دیکھا، جہاں یاور سلطان کی محبت بھری نشانی شان سے جگمگا رہی تھی۔ کیا وہ پسند آیا میرا پیار کا پہلا تحفہ؟ وہ لبوں کا کونا دانتوں سے میچتے بولا تو وہ دانت کچکچا کر رہ گئی۔ جنگلی، تم اسے پیار کا تحفہ کہتے ہو؟ اس نے صدمے سے کہا، اسے اپنے قریب آتے دیکھ اس سے پہلے کہ وہ بھاگتی وہ اس کی ٹانگ پکڑ کر کھینچتے دوبارہ اسے دھڑام سے بیڈ پر گرا چکا تھا۔ آج میری پناہوں سے بچنا مشکل ہے مائی ڈیئر، آج تم اور میں ہوں گے اور ہماری جذبات کا ٹھاٹھے مارتا سمندر جو کسی طور نہیں رکے گا۔
وہ اس کے بالوں کے لٹوں کو سنوارتا اس کے کان میں پیار بھری سرگوشیاں کر رہا تھا، اور وہ قدرت کے اس حسین لمحے پر نازا تھی۔ وہ دونوں سب کچھ بھلائے ایک دوسرے میں گم ہوتے چلے گئے، یہ جانے بغیر کہ ایک طوفان دھیرے دھیرے ان کے قریب چلا آ رہا تھا، جو ان کی زندگیوں کو اپنی تباہی کی زد میں لینے والا تھا۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو خود کو نبراس کی باہوں میں پایا۔ باہر سے کافی زور و شور سے آوازیں آ رہی تھی، مطلب حویلی والے واپس آ چکے تھے۔ وہ فریش ہو کر باہر آئی تو دستار بلوچ اور شمس بلوچ ساگر بلوچ کے پاس صوفے پر بیٹھے تھے، جو زخمی وجود پر یقیناً پٹیاں کروا کر آیا تھا، اور حویلی کی عورتیں اس پر صدقے واری جا رہی تھی۔ مانیہ وہاں موجود نہ تھی، یقیناً کمرے میں بند تھی۔ اس کو نیچے آتے دیکھ حویلی والوں نے نخوت سے دیکھا۔ ارے اتنی بدکاری اور بربریت کے بعد بھی اتنی آؤ بھگت کی جا رہی ہے مجرم کی، کیا کہنے آپ لوگوں کے سوئے ہوئے ضمیر کی۔ وہ ان کے سامنے صوفے پر ٹکتی ہتھیلی پر تھوڑی ٹکائے انہیں دیکھ بولی، جس پر وہ دونوں اسے غضبناک نگاہوں سے دیکھتے وہاں سے اٹھ گئے تھے، جبکہ ساگر بلوچ کی نگاہیں اب تک اس کے وجود پر تھیں۔ کیا ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ نفرت ہو رہی ہے مجھ سے کہ تمہیں میری وجہ سے زمانے بھر میں سنسار کیا گیا، یا میری وجہ سے تم فانیہ کا بھی جسم حاصل کرنے سے محروم رہ گئے؟ اس بات کی تکلیف ہے تمہیں؟ شہرزاد آنکھیں چھوٹی کرتے ہوئے بولی تو ساگر بلوچ کے چہرے پر شکن تک نہ آئی۔ شہرزاد بے چین ہوئی تھی، جب وہ بولا تو لہجہ تھکا آ رہا تھا۔ یہ زخم ساگر بلوچ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، مگر آپ کا ہجر مجھے اندر ہی اندر کھا رہا ہے۔ تڑپ رہا ہوں میں آپ کے ساتھ کے لیے، اور میڈم جی آپ ہیں کہ ایک کے بعد ایک وار کرتی مجھے گھائل کرتی، خود سے 100 قدم برے پرے دھکیل دیتی ہیں۔ آخر قصور کیا ہے میرا آپ کو شدت سے چاہنا، یا آپ سے دور رہ کر سلگتے رہنا؟ پہلی بار اس نے ساگر بلوچ کی آنکھوں میں نمی سے چیرتی ہوئی سرخی دیکھی تھی، جس نے اس کی آنکھوں کو لہو رنگ دیا۔ اس کی آواز میں درد تھا جو سننے والے کو گھائل کر دیتا، مگر آگے بھی شہرزاد کاتوانی تھی جس کا دل صرف اس شوہر کے لیے دھڑکتا تھا۔ مگر میری زندگی میں کسی زانی کی کوئی جگہ نہیں، وہ صفاق تھی تو ظالم حد کی۔ یہ بات برچھی کی طرح ساگر بلوچ کا وجود گھائل کر گئی کہ وہ سسک بھی نہ سکا۔ تو پھر اس پاگل شخص پر کیوں نشاور کر کے خود کو تھکا رہی ہیں، جو آپ کی خواہشات بھی پوری نہیں کر سکتا؟ وہ جیسے دھاڑا تھا، کیونکہ وہ میرا شوہر ہے، میرا دل جس کے بنا شہرزاد کچھ نہیں۔ اسی بات پر ساگر کا دل کیا سب کچھ اجاڑ کر رکھ دے، تبھی اسے گھاؤ دیتے بولا، اور اگر کبھی آپ کے شوہر نے آپ کو چھوڑ دیا تو، وہ آپ پر سوتن لے آیا تو؟ ساگر اس ضبط سے سرخ ہوتا چہرہ دیکھ پائی نے خیزتہ مسکرایا۔ ناممکن، یہ اس زندگی میں تو ممکن نہیں، وہ جیسے غرور سے بولی۔ کبھی یہ غرور مجھ میں بھی ہوا کرتا تھا، مگر آج آپ میں یہ غرور دیکھ کر مجھے ہنسی آ رہی ہے، کیونکہ پہلے کبھی میں نے آپ کو نقصان پہنچایا تھا، مگر آج آپ نے مجھے آخری بار ٹھکرا کر میرا دل توڑا ہے، اور دل تو کافر کا بھی ٹوٹنے پر پناہ ملتا ہے۔ وہ زخمی مسکراہٹ لیے بولا تو شہرزاد کے دل جیسے کسی نے مٹھی میں بھینچ لیا تھا۔ تم جیسا گناہوں میں لتڑ شخص گناہ ثواب کی باتیں کرتا اچھا نہیں لگتا۔ وہ ایک دم اپنی بے چینی کم کرنے کو زور سے کھڑے ہوتے بولی، واپسی کی راہ لی، کیونکہ یہاں اور رکنا ممکن نہ تھا۔ اب تو کر دینا، یاد رکھیے گا جہاں میں ہوں وہاں کل آپ ہوں گی، تب میں آپ سے پوچھوں گا کہ اپنے محبوب کے پہلو میں کسی اور کو دیکھنے سے دل پھٹتا ہے یا نہیں۔ وہ زخمی لہجے میں بولا تو مگر وہ اسے کوئی بھی جواب دیے بغیر وہاں سے جا چکی تھی۔ ادا بہت مشکل سے خود کو تیار کرتے آخرکار جاب پر آ ہی گئی تھی۔ کل اسے جاب مل چکی تھی۔ جب اس نے یہ بات گھر جا کر مسیحا کے ماں کو بتائی تو وہ خوش ہوئی تھی، بلکہ انہوں نے تو یہ تک کہہ دیا تھا کہ وہ فارس کو سنبھال لے گی، جس کے لیے وہ بہت شکر گزار تھی ان کی۔ آج کام پر اس کا پہلا دن تھا۔ وہ اپنے ڈیسک پر بیٹھی اپنا کام کر رہی تھی جب باس کا پیغام آیا۔ اسے وہ اچنبھے سے باس کے آفس میں گئی تھی۔ کل تو مینیجر نے ہی اسے ہائر کیا تھا، اور اب باس کے سامنے جاتے ہوئے اسے الجھن ہو رہی تھی۔ گہرا سانس بھرتے وہ ناک کر کے اجازت لیتی اندر داخل ہوئی۔ یس کم ان۔ سامنے بیٹا خوبرو نوجوان اسے اوپر سے نیچے تک نہارتا ہوا بولا، تو آپ ہیں مس ادا جس کی تعریفیں میرے مینیجر کر رہے تھے، مجھے امید ہے آپ کا کام بھی تعریف کے قابل ہوگا۔ وہ ایک دم اپنی جگہ سے اٹھتے اس کے قریب آتا چکر کاٹتا بولا، سر میں اپنی پوری کوشش کروں گی کہ آپ کو میرا کام پسند آئے اور آپ کو مجھ سے کوئی شکایت نہ ہو۔ وہ سامنے دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ اپنے باس کا اپنے ارد گرد چکر کاٹنا اسے کچھ عجیب لگ رہا تھا، مگر وہ اس کا باس تھا، اسے منہ پر کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ آئی لائک یور اسپرٹ۔ آپ کے ساتھ کام کر کے یقیناً مزہ آنے والا ہے۔ وہ اس کے پاس سے ہوتا ہوا گزرا تو اس کے ہاتھ کی 2 انگلیاں ادا کے ہاتھ سے ٹکرائی تھی۔ اب وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ سب اس نے جان بوجھ کر کیا تھا یا انجانے میں ہوا تھا، مگر اس کی 2 انگلیوں کا لمس اس کے ہاتھ پر اب تک موجود تھا، جس کو وہ اپنے دوسرے ہاتھ سے مٹانے کی کوشش کر رہی تھی۔ چہرہ ایک دم شرم و غصے سے سرخ پڑا تھا۔ وہ جلد سے جلد یہاں سے جانا چاہتی تھی۔ اس کی ایک ایک ادا کو سامنے کھڑے 30 سالہ خوبرو سجاول راجپوت نے غور سے دیکھا، اور اس کے چہرے پر دلچسپ مسکراہٹ چھلکی۔
اگر کوئی کام نہیں ہے سر تو میں جاؤں؟ وہ سنجیدہ لہجے میں بولی تو وہ آئی برو جھکاتے اس کے سخت مزاج کو دیکھنے لگا۔ جانے کی بہت جلدی ہے آپ کو مس ادا؟ چاہے پھر بھی ملاقات ہوتی ہی رہے گی، اب تو یوں میں گو نہ ہو۔ وہ اسے اشارہ کرتے بولا تو وہ تیزی سے دروازہ بند کرتے نکل گئی۔ مس ادا؟ آصف ادا، میری ادا۔ سجاول راجپوت ریوالونگ چیئر پر مسلسل جھولتے ہوئے چمکتی آنکھوں سے بند دروازے کو دیکھ بولا جہاں سے ابھی ادا گئی تھی۔ بس بہت ہو گیا، مجھے رہنا ہی نہیں ہے یہاں۔ بہت ثبوت اکٹھے ہو گئے، مجھے نبراس کو لے کر یہاں سے جانا ہی ہوگا، ورنہ یہاں رہتے رہتے میں ہی پاگل ہو جاؤں گی۔ وہ ایک دم کمرے میں آتی غصے سے ٹہلتی ہوئی بولی۔ نبراس ٹکر ٹکر اس کا یہ انداز دیکھ رہا تھا جب وہ ایک دم کھٹکتی اس کی جانب آئی۔ نبراس میری بات سنیں، آپ تو گڈ بوائے ہیں نا؟ اس کے سوال پر نبراس نے اس بات میں سر ہلایا۔ تو پھر آپ جہاں میں رہوں گی وہیں رہیں گے نا؟ اس نے اسے پچکارتے ہوئے کہا۔ وہ سر زور زور سے ہاں میں ہلاتے ہوئے کہنے لگا۔ تو ٹھیک ہے، ہم جا رہے ہیں، یہ والا گھر چھوڑ کر نئے گھر چلیں گے نا آپ میرے ساتھ؟ وہ خوش ہوتی بولی۔ اب تک ساری باتیں مانتا آیا تھا، وہ تو اسی بات یہ بھی مانتا لازم تھا اسی پر۔ نہیں نہیں، میں نہیں جاؤں گا، یہاں رہنا ہے، میں نے یہیں رہنا ہے۔ اچانک زور زور سے چلاتے بولا تو وہ ششدر رہ گئی۔ کیا ہو گیا آپ کو نبراس؟ آپ میرے ساتھ جائیں گے نا؟ یہاں سب گندے ہیں، مانیں گے آپ کو تو کیا آپ پھر بھی یہیں رہیں گے؟ اب کی بار غصے سے اس کو عقل دلاتی بولی۔ وہ بھی غصے سے نتنے پھلاتے اس بات پہ سر ہلانے لگا۔ ضد کرنا بند کریں، اگر آپ نے ایسا ہی کیا تو میں چھوڑ کر چلی جاؤں گی آپ کو۔ شہرزاد کی بس ہوئی تھی اس کی ضدی انداز پر، تبھی غصے سے اسے جھاڑتے بولی، جس پر وہ لب باہر نکال کر رونے کی تیاری کرنے لگا تو وہ سر پکڑ کر رہ گئی اور وہاں سے اڑ گئی۔ اچانک کچھ ٹوٹنے کی آواز پر اس نے جھٹکے سے پلٹ کر دیکھا تو نبراس کی آنکھوں کو لہو رنگ پایا جو ساتھ پڑا ڈیکوریشن پیس توڑ چکا تھا۔ نبراس! وہ اسے گھرکتی چلائی تو وہ بدلے میں غصے سے چیزیں توڑنے لگا۔ مما بابا، یہاں نبراس نہیں جائے گا۔ وہ بھی پہلی بار حلق کے بل دھاڑا تھا شہزاد پر کہ شہزاد ششدر سی اس کا یہ بیگانہ اور باغی انداز دیکھ رہی تھی۔ اسے اس پل وہ کوئی اور ہی لگا۔ تو ٹھیک ہے، آپ رہیں یہاں پر اور میں اکیلی ہی جا رہی ہوں۔ وہ اپنے بیگ میں اپنے کپڑے ڈالنے لگی تھی۔ اس کا ذہن پر حاوی ہو گیا تھا۔ وہ کس کے لیے یہ سب کر رہی تھی؟ اس کے لیے ہی نا؟ تو وہ تو بس ساگر کے منہ سے نکلوانا چاہتی تھی کہ اس بچی کے ساتھ زیادتی اس نے ہی کی ہے، مگر اب اسے پانی سر سے اوپر ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ نبراس نے آگے آتے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا تو اس نے اس کے ہاتھ کو تھپڑ مارتے جھٹک دیا۔ اب کیوں آ رہے ہیں میرے پاس؟ آپ کو تو یہیں رہنا ہے تو رہے نا؟ وہ غصے سے بولی تو وہ گمسموں سے دیکھنے لگا۔ دروازے سے نکلتے ہوئے اس نے آخری بار پلٹتے اس سے پوچھا، آپ میرے ساتھ چل رہے ہیں یا نہیں؟ تو نبراس کی خاموشی پر وہ لب کھینچ کر رہ گئی اور تیزی سے آگے بڑھی، پیچھے ہی وہ بھی بھاگا تھا اس کے۔ بیوی بیوی بیوی! اس کی آواز سن کر سبھی باہر آ گئے اور شہزاد کو حیرت سے جاتا دیکھ رہے تھے۔ کہاں جا رہی ہو تم لڑکی؟ شمس صاحب اسے روکتے بولے، جس پر اس نے جواب دینا ضروری نہ سمجھا۔ بیوی رک جاؤ! وہ اس کا دوپٹے کا پلو تھامتے بولا جو اس کے ہاتھ سے پھسلتا چلا گیا تھا۔ سیڑھیاں تیزی سے اترتے چلی گئی تھی وہ، جبکہ ساگر بلوچ بے چینی سے اس کے آگے آیا۔ کہیں نہیں جائیں گی اب، وہ ضدی لہجے میں بولا۔ یہاں سے جانے سے تو مجھے تمہارا باپ بھی نہیں روک سکتا۔ وہ گھبرائی ہوئی اس کے زخمی وجود کو دھکا دیتی باہر نکلتی چلی گئی، مگر اسے حویلی سے نکلتے دیکھ نبراس بیتابی سے دو سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے بھاگا اس کے پیچھے، مگر اس کا پاؤں سیڑھیوں سے ایک دم پھسلا اور وہ تیورا کر سر کے بل نیچے گرتا چلا گیا۔ بیوی! ایک درد بھری پکار گونجی اس کے پیچھے، مگر وہ سننے کے لیے وہاں موجود نہ تھی۔ گاڑی جو تھوڑے دن پہلے ہی اس نے منگوائی تھی تیزی سے ڈرائیو کرتی وہاں سے نکلتی چلی گئی تھی، یہ جانے بغیر کہ اس کے شوہر کا خون لمحہ بلمحہ نکلتا جا رہا تھا اور اس کی زندگی میں اندھیرا چھا گیا۔ شہزاد ریس ڈرائیونگ کرتے وہاں سے نکل تو آئی تھی، مگر آدھے رستے میں ہی جا کر اس کا دل بری طرح دھڑکنے لگا، ایسے جیسے ہاتھوں میں لے کر اسے کوئی مسل رہا ہو۔ اس نے بے اختیار بریک پر پاؤں رکھتے اپنے دل کو تھاما جو بہت کچھ برا ہونے کے اندیشے دے رہا تھا۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ میں ایسے کیسے غصے میں پاگل ہو کر اپنے نبراس کو ان قاتلوں کے بیچ چھوڑائی؟ اوہ شہزاد، اوہ یہ تم نے کیا کیا؟ اپنے ہاتھوں اپنے شوہر کو موت کے منہ میں دھکیل دیا۔ وہ اپنے بال دونوں ہاتھوں میں دبوچتے پھٹتے دل سے کر لائی۔ وہ ساگر اور تسار بلوچ سے پہلے ہی اس کے خون کے پیاسے تھے اور میں اسے انہیں میں بھی یادوں بدل کر چھوڑ آئی۔ اس نے سرخ آنکھوں سے خود ازیدی سے سوچا، نہیں میں ایسے کیسے جا سکتی ہوں؟ دشمنی اور انصاف اپنی جگہ، مگر شہزاد اپنی محبت مرتے دم تک نہیں چھوڑے گی، چاہے مجھے اس کے لیے ان قاتلوں کے چہرے ہی کیوں نہ برداشت کرنے پڑے۔
उसने आंसू पीते सुर्ख आंखों से फ़ोन तलाशना चाहा, जो उसे अपने पाउच में मिल भी गया। वो लरजते हाथों से फ़ौरन ताबिश का नंबर ढूंढती उसे मिलाने लगी, जब अचानक किसी ने पीछे से उसकी गाड़ी को टक्कर मारी थी कि उसका सर तेवरा कर स्टीयरिंग को लगा। सर में शदीद टीस महसूस हुई थी। माथे पर कट लगते खून बहकर आंखों पर टपकने लगा। उसने बमुश्किल नीचे गिरे फ़ोन को ढूंढना चाहा, मगर एक और ठोकर ने उसकी गाड़ी की कलाबाजियां लगवा दी। गाड़ी उल्टी हो पड़ी थी, साथ सीट बेल्ट से लटकी वो भी हाथ नीचे को लटक रहे थे, जबकि चेहरा खून से तर था। बंद होती आंखें मुजरिम को देखना चाहती थी, मगर सामने जिसका चेहरा वाज़ेह हुआ उसे उसकी उम्मीद बिल्कुल भी न थी। कहा था ना मेरे रास्ते में ना आना, मगर तुम बॉस नहीं आई ना। सिर्फ ये तुमने मुझे अज़ियत देनी चाहिए। मेरा दिल नोचा तो तुम्हें क्यों कर बख्शूं माय डियर। जो कोई भी था उसकी थोड़ी को बदू से उठाते बोला तो वो तड़प कर सर झटकती उसे अछूत की तरह दूर करने लगी। तुम्हें अभी नहीं मरना, अभी तो तुम्हें तड़पना है मेरी जान, और तुम्हें तड़पाने में बहुत मजा आएगा। मुकाबिल के कह कहे उस हथौड़ों की माने अपने सर पर बजते महसूस हो रहे थे, मगर उसकी और बकवास सुनने के लिए उसका जहन इस काबिल न रहा और वो होशो खुद से बेगाना हो गई। निकालो इसे बाहर और ध्यान रहे, इसे मरने नहीं देना। बहुत काम का मोहरा है ये हमारे लिए, और अपनी जाले मत टपकाना इस पर। तुम्हें भी उसे चखने का मौका दिया जाएगा, मगर अभी नहीं। अभी सिर्फ मरहम पट्टी करवाओ इसकी। अपने बॉस का हुक्म सुनते राउडी मायने खैज मुस्कुराहट से गाड़ी का दरवाजा खोलते उसके जख्मी वजूद को एक झटके से बाहर निकालते कंधे पर लाद गया और अपनी मंजिल की तरफ ले जाने लगा। रात की पहर अदा फारिश के साथ अटकेलियां कर रही थी। जब उसको किसी अननोन नंबर से कॉल आने लगी, उसने तशवीश से अपना फ़ोन देखा। ये तो उसका नया नंबर था, और नया फ़ोन भी, जो उस मसीहा ने दिया था, जो किसी के पास भी नहीं था। तो फिर उसे किसी अनजान नंबर से कॉल क्यों आ रही थी? कौन था ये शख्स जो उसको रात के इस पहर कॉल कर रहा था? क्या इसका मसीहा? ये सोच आते ही झिझकते हुए फ़ोन ऑन करके कान से लगाया। हेलो, इसने मुतरन्नुम से आवाज़ में कहा था, जो मुकाबिल के कानों को सरशार कर गई थी और लबों पर मुस्कुराहट लाने का बाइस बनी। कौन? उसने एक बार फिर कशमकश का शिकार होते पूछा, जिस पर वो बेखुदी में कह गया, वही जिसकी तरफ आपकी सभी राहें आती हैं। वो मसूर की आवाज़ में बोला। तो वो चौंकी। जी? वो तीखे लहजे में बोली। ओह सॉरी, मैं हूँ मिस अदा, आपका बॉस सजावट। इतनी जल्दी भूल गई? आप ही तो मुलाकात हुई थी आज हमारी। अफसोस हुआ जान के कि हमारी शख्सियत याद रखने लायक भी नहीं। इसकी आवाज़ में जैसे अफसोस बोल रहा था, मगर अदा को उसका ऐसा लहजा एक आंख न भाया। वो किसी की बीवी थी, ऐसे में यूँ किसी से रात के पहर बात करना उसे बिल्कुल गवारा न था। सर, मैं आपसे इस वक्त कॉल करने की वजह जान सकती हूँ? क्योंकि ये वक्त मुनासिब नहीं है किसी भी औरत का ये गैर मर्द से बात करने के लिए, खासकर तब जब उनके दरमियान कोई रिश्ता भी ना हो। वो कड़क लहजे में माथे पर पल लिए बोली, तो दूसरी तरफ जैसे उसको ये बात चुभी थी। यही अकड़ तो मुझे तुम्हारी तरफ राग़िब करती है। वो दिल में चिल्लाया, मगर वो भी मायने खैस लहजे में बोला, रिश्ता ही तो बनाना चाहता हूँ। उसके मुंह से फिर साख्ता निकला था, तभी दांतों तले जबान दबाई थी अपनी जल्दबाजी पर। सर, अगर आप ऐसे ही फजूल गोई करनी है तो मैं ये कॉल काट रही हूँ। तो जैसे ही गुस्से से कॉल बंद करने लगी, वो फिर बोल पड़ा, रुकिए, सब मजाक था मिस अदा, आपको सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। बात सिर्फ इतनी थी कि कल हमारी एक ज़रूरी मीटिंग है, जिसमें आपको कंपनी रिप्रेजेंटेटिव बनकर मेरे साथ जाना होगा। इसकी संजीदगी भरी आवाज़ पर अदा ने बमुश्किल खुद को कॉल काटने से रोका। और ये मीटिंग कहाँ है सर? उसने एहतियात से पूछ लिया। ग्रैंड मार्की में, और ये शाम 7 बजे होगी। आपको इस वक्त कॉल करने का मकसद यही था कि आपको ड्रेस कोड बता दिया जाए। ब्लैक एंड रेड ड्रेस कोड है। इसके अलावा आप किसी और रंग के लिबास में नहीं आएंगी। मैं अपनी रेपुटेशन ख़राब नहीं करना चाहता, इसीलिए ज़रा मेरी इज्जत का ख्याल करते हुए ड्रेस कोड में आइएगा। मैं नहीं चाहता कि कोई भी आपकी वजह से मेरी इज्जत पर बात करे, और मैं गवारा नहीं करूँगा। वो सख्त लहजे में बोला तो अदा ने लब कुचले। वो इतनी देर तक रात बाहर नहीं रह सकती थी, और वो भी तब तक जब वो कबीर से छुप रही थी। इसकी मसीहा ने उसे साफ साफ बताया था कि अगर गलती से भी वो उसके घर से बाहर निकले तो कबीर उसे ढूंढ लेगा। उसने फिर भी इसकी बात ना मानते हुए जॉब शुरू कर दी। मगर घर से ऑफिस जाती थी सीधा, और सीधा ऑफिस से घर। मगर अब कहीं और जाना उसे खतरे से खाली नहीं लग रहा था। मगर वो अपनी इतनी अच्छी जॉब भी नहीं गंवा सकती थी। जहाँ इतनी अच्छी सैलरी पैकेज था, वहाँ दूसरे लोग तो उसकी इन अनकम्प्लीट स्टडी देखकर ही उसे जॉब पर नहीं रख रहे थे, और उसके पास तो कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था। ये वाही जगह थी यहाँ उसे अच्छी पर सैलरी पैकेज में जॉब मिल गई थी। ठीक है, उसने मरी मरी आवाज़ में कहते फ़ोन बंद किया था, जबकि दूसरी तरफ सजावल के चेहरे पर फतामंद शातिराना मुस्कुराहट आ गई। आखिर कब तक भागेगी मिस अदा मुझसे? आना तो आपको मेरी ही दस्तरस में है।
میرا بننے کے لیے، کیونکہ آپ سجاول راجپوت کا غرور ہیں اور ہم اپنا غرور توڑنے نہیں دیتے کسی کو۔ وہ دیوار پر لگی ادا کی بڑی سی تصویر کو دیکھتے جنونیت سے بولا، جو اس نے آج ہی لگوائی تھی۔ کیا ہونا تھا آگے ادا کے مقدر میں؟ نبراز کی خون حالت ہو رہی تھی۔ ایک تابش تیر کی تیزی سے اس کی طرف بڑھا تھا اور فوراً اسے اٹھاتے ہوئے کمرے میں لے گیا، کیونکہ باقیوں کو اس سے کوئی فرق نہ پڑتا تھا، مگر پھر بھی دستار بلوچ اور شمس بلوچ اس کے ساتھ ہی اس کے کمرے کی جانب بڑھے جہاں وہ اسے لے کر آیا تھا۔ اس نے فوراً ڈاکٹر کو بلوا کر اس کا علاج شروع کروایا۔ اچھا، یہ مر جائے تو ہماری جان چھوٹ جائے اس سے، شمس صاحب غصے سے بولے، جب دستار بلوچ بیچ میں ان کی بات کاٹ کر بولا، تم بھول رہے ہو شمس کہ یہ ہمارا وہ مہرہ ہے جو شہزاد کو ہمارے قابو میں کر سکتا ہے۔ اس کا زندہ رہنا ہی ہمارے لیے ضروری ہے، اس کا مرنا ہمارے لیے گھاٹے کا سودا ہوگا، کیونکہ نہ اس نے مرنے سے ہمیں وہ دولت ملے گی اور شہزاد کو نہ ہی ہم اپنے قابو میں کر پائیں گے، اس لیے اس کا زندہ رہنا ضروری ہے، اشد ضروری۔ وہ کڑک لہجے میں بولے تھے۔ 2 گھنٹے بیت چکے تھے، مگر ڈاکٹر اندر ہی تھا۔ وہ سب پریشان حال ٹہل رہے تھے جب ڈاکٹر نے باہر آ کر ان سب کو بتایا۔ ان کا بہت خون بہہ چکا تھا، ان کا علاج اور پٹیاں کر دی گئی تھی، مگر انہیں ہوش نہیں آ رہا تھا۔ اللہ کا شکر ہے انہیں ہوش آ چکا ہے، آپ لوگ ان سے مل سکتے ہیں۔ آپ لوگ ان سے مل لیں، پھر مجھے آپ لوگوں سے کچھ ضروری بات بھی کرنی ہے۔ اس کی بات سنتے ہوئے سب تیزی سے اندر گئے تھے، جہاں وہ پٹی بندھے سر سے ان سب کی جانب دیکھ رہا تھا۔ آنکھوں میں سنجیدگی کا تاثر تھا۔ ان لوگوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور تابش تیزی سے آگے بڑھا اسے سوال کرنے کے لیے۔ نبراز، تم ٹھیک ہو؟ زیادہ چوٹ تو نہیں آئی تمہیں؟ وہ پریشانی سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ جب اس نے سوال پر نہ صرف تابش کو بلکہ وہاں کھڑے ہر شخص کو حیرت سے دنگ کر دیا۔ کون ہوں میں اور کون ہوں تم لوگ اور میں ایسا کہاں ہوں؟ اس کے اتنے سیدھے اور صاف لہجے میں بات کرنے پر سب شدت رہ گئے۔ تو کیا اسے سب یاد آ گیا تھا؟ دستار بلوچ نے اور شمس صاحب نے پریشانی سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ مطلب کیا ہے تمہاری بات کا؟ کیا تمہیں کچھ بھی یاد نہیں کہ کیسے تم شہزاد کے پیچھے بھاگے؟ تابش کو پوچھنے پر اس نے کرتن ٹیچھی کر کے اسے دیکھا۔ میں اس وقت کچھ بھی سوچ نہیں پا رہا، اسی لیے تو تم سے سوال کر رہا ہوں، ورنہ مجھے سوال دہرانا پسند نہیں ہے۔ اور کون ہے یہ شہزاد؟ وہ کرتے کے لیے چڑچڑے لہجے میں بولا تو دستار بلوچ اور شمس بلوچ کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ چھلکی۔ اگر وہ شہزاد کو بھول گیا تھا، مطلب سب بھول گیا تھا۔ تم شہزاد کو نہیں جانتے؟ پیچھے سے بریرہ نے آتے ہوئے کہا۔ کیا تم سب پاگل ہو؟ کسی کو ایک بار میں کئی بار سمجھ کیوں نہیں آتی؟ ڈیم اٹ، شہزاد شہزاد کرنا بند کرو۔ ہے کون یہ؟ وہ غصے سے سرخ پٹی آنکھیں سمیت غرایا، جس پر بریرہ آگے آتے ہوئے بولی تھی۔ اور مجھے کیا؟ مجھے بھی نہیں جانتے؟ وہ اپنا لہجہ حد درجہ پریشان کن بناتی اس کے قریب بیٹھتی بولی تو وہ اچنبے سے اسے دیکھے گیا۔ کون ہو تم؟ وہ ناسمجھی سے بولا۔ تمہاری ہونے والی بیوی۔ بھول گئے ہماری شادی کی تیاریاں ہو رہی تھی، تبھی تو تم اچانک گر گئے اور سب کچھ بند ہو گیا۔ وہ ٹسرے بہاتی بولی تو نبراز اسے سنجیدگی سے دیکھنے لگا۔ جب دستار بلوچ اور شمس بلوچ حیرت سے اپنی بیٹی کے کارنامے دیکھنے لگے جو یاری میں ان سے بھی آگے نکلی تھی۔ تو تم ہاتھوں پر میرے نام کی مہندی کیوں نہیں ہے؟ وہ ایک دم اس کا ہاتھ تھام کر تپش زدہ لہجے میں بولا۔ لگوائی ہے نا، تم ٹھیک ہو جاؤ پھر سب کروں گی تمہارے لیے۔ وہ اس کا چہرہ چھوتے بولی، جس پر تابش دہاڑ اٹھا۔ بریرہ، شہزاد کو جب کراتے ہوئے ہوش آیا تو وہ کسی شکستہ حال اور نیم اندھیرے کمرے میں موجود تھی۔ منہ سے ایک کرا برآمد ہوئی تھی، چوٹیں لگی زیادہ تھی، تبھی تو جسم پھوڑی کے مانند دکھ رہا تھا۔ کہاں لے آئے ہیں مجھے یہ لوگ؟ یہاں سے نکالنے کا کوئی راستہ بھی معلوم نہیں ہو رہا۔ اس نے کمرے کے چاروں طرف میں نگاہیں دوڑاتے کہا، جو ہر طرف سے بند تھا، نہ جس میں کوئی کھڑکی موجود تھی، بس ایک دروازہ تھا جو یقیناً لاک تھا۔ پھر نگاہ اس کے خود کے وجود پر گئی، جہاں ماتھے پر بھی پٹی بندھی ہوئی تھی، جبکہ ہاتھ اس کے دونوں رسیوں سے بندھے ہوئے تھے۔ جہاں جہاں زخم تھے، بظاہری زخموں پہ ان لوگوں نے مرہم پٹی کر دی تھی۔ آخر کیوں نہ؟ میں سمجھ پائی کہ میرا سب سے بڑا دشمن تو حویلی میں ہی موجود تھا۔ اتنی بڑی کوتاہی کیسے کر گئی میں؟ اس نے دانت پیستے سوچا اور ہل جل کر خود کو ان رسیوں سے آزاد کروانے کی کوشش کی جو اس کی کھال کے اندر تک پیوست ہو رہی تھی اور اس کے لیے درد کا باعث بن رہی تھی۔ اتنا زور لگانے کے باوجود بھی وہ اس کرسی سے زیادہ دیر ہل نہ پائی تھی، بلکہ اپنا ہی وجود پر زخمی کر گئی تھی کہ زخموں سے اب خون رسنے لگا تھا۔ یا اللہ، کیسے آزاد کرواؤں میں خود کو یہاں سے؟ میں یہاں ہوں اور نبراز کو پتہ نہیں کیسے ہوں گے اور کہاں ہوں گے اس وقت۔ پتہ نہیں انہیں کسی نے کھانا دیا بھی ہوگا یا نہیں، اور وہاں تو ان کی جان بھی خطرے میں ہے۔ مجھے غصے میں نہیں آنا چاہیے تھا، وہ تو بچے ہیں، پر میری عقل کہاں گئی تھی اس وقت؟ اس نے نم آنکھوں سے خود کو کوسنا چاہا۔ ایسے کئی خوفناک سوچیں تھی جو مسلسل اس پر والد ہو رہی تھی، مگر وہ اس بے بسی میں یہاں سے نکل بھی نہیں سکتی تھی۔ پتہ نہیں وہ کتنے دن سے یہاں قید تھی،
چوٹ سر پر لگنے کے باعث اسے کچھ یاد نہ تھا، کیونکہ کمرے میں بھی اندھیرا تھا اور یہاں کسی کا آنا جانا بھی نہیں ہوا تھا اب تک۔ ابھی وہ انہیں سوچوں میں گم تھی جب کوئی بھاری قدموں سے اندر داخل ہوا۔ وہ 2-3 ہٹے کٹے لڑکے تھے، ان میں سے ایک شخص وہی تھا جس کو اس نے اپنے دشمن کے ساتھ دیکھا تھا۔ ارے شیرنی صاحبہ کو ہوش آ گیا، یقیناً اپنے پنجے گاڑے بیٹھی ہوں گی، مگر وہ کیا ہے نا، آپ کے پنجے تو بندے ہیں، ہم پر وار کیسے کریں گی آپ؟ وہ آنکھوں میں وحشت اور حیوانیت لیے اس کے سامنے جھکتے ہوئے اس کی بے بسی کا مذاق اڑاتا بولا۔ شہزاد کا شدت سے دل چاہا کہ اس کے سامنے کھڑے شخص کا منہ نوچ لیتی، جس کی آنکھوں میں اس کے لیے ہوس ہی ہوس تھی۔ دور سے کیوں بھونک رہا ہے؟ ایک دفعہ میرے ہاتھ کو کھول کے دیکھ، پھر میں تجھے بتاؤں گی تیری اس بکواس کا مطلب۔ وہ ایک دم کو کے بولی تو اس خستحال کمرے میں ان لوگوں کے کہے گونج اٹھے، جس پر شہزاد کو اپنے تن بدن جھلستا ہوا محسوس ہوا۔ ارے کیا ہوا؟ شیرنی سے بھیگی بلی بن گئی آپ تو، جو بول رہی ہے؟ یقین جانیے جس طرف سے ہم آپ کو نوچنا چاہتے ہیں وہ تڑپ بہت کم ہے آپ کے لیے، آپ کی ہمارے لیے۔ بس ایک بار باس کا کام ہو جائے پھر آپ ہوں گے اور ہم، اور یہ رات کی تنہائی اچھے سے ایک دوسرے پر رات کی تنہائی میں واضح کریں گے کہ کس کے پنجے زیادہ تیز ہیں، آپ کے یا میرے۔ کسی کے جسم پر زیادہ نشان ہوں گے حیوانیت کے، آپ کے پر یا میرے پر؟ وہ ایک دم خباثت سے آنکھ مارتا بولا تو شہرزاد نے اس کے منہ پر تھوک دیا، جس پر اس کی آنکھیں آگ بہکانے لگی۔ سالی تیری یہ جرت! اس نے ایک دم شہرزاد کے رخسار پر زوردار اپنے کھردرے ہاتھ کا چانٹا مارا، جس سے اس کے ہونٹ کا کنارہ پھٹ چکا تھا، جس سے ایک خون کی لکیر نکلی، مگر شہزاد کے چہرے پر فتح مندانہ متمسکرانہ مسکراہٹ آئی، جو اس کی تذلیل کے بعد ہی اس کے چہرے پر چھلکی تھی۔ یوں اوقات پتہ چل گئی تجھے؟ تیری یہ اوقات ہے میری نظروں میں، بلکہ اس سے بھی کم۔ میری جوتی کے برابر تو صرف اپنی ملکہ کی شہ پر پھونک سکتا ہے، مگر برسنے کا تجھ میں دم نہیں ہے۔ جا اپنے مالک کے تلوے چاٹ، جا کر میں پالتو کتوں سے بات نہیں کرتی۔ وہ اس کے ساتھیوں کے سامنے اس کی اچھی خاصی تذلیل کرتے اس کا چہرہ لال بھبوکا کر گئی تھی، جس پر اس نے شہزاد کے بال غصے سے دبوچتے اس کا چہرہ اپنے سامنے کیا تھا۔ غلطی کر دی جو تجھے 6 دن سے بے ہوش رکھا بغیر ہاتھ لگائے، ورنہ تیری کھال اور تیرا ماس تو مجھے تب ہی ادھیڑ دینا چاہیے تھا جب تو یہاں پر آئی تھی۔ خواہ میں مالک کی باتوں میں آ گیا، مگر تیری یہ اکڑ تو آج میں اچھی طرح توڑوں گا، تجھے سب کے سامنے یوں ہی بے لباس کر کے تیری تذلیل کروں گا، جیسے تو نے میرے ساتھیوں کے سامنے میری کی ہے۔ پھر میں دیکھتا ہوں تیری اکڑ، تیرا یہ غرور کہاں جاتا ہے۔ جب تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گی تو پھر کہاں اپنائے گا تجھے تیرا وہ پاگل شوہر؟ وہ غصے اور ہوس سے بھرپور آواز میں اس کی تھوڑی دبوچتے ہوئے اس کے سامنے بیٹھتا ہوا بولا، جس پر شہزاد نے قہر برساتی نظروں سے ایک رکھ کر ٹانگ اس کے مین پوائنٹ پر رسید کی تھی، جس پر وہ درد سے بلبلاتے ہوئے زمین پر ڈھیر ہوا۔ درد اتنا شدید تھا کہ اس کے انگ میں سرایت کرتا ہوا اس کی آنکھوں کے آگے 2 منٹ کے لیے اندھیرا چھا گیا۔ اچھا خاصا زخمی ہو گیا تھا وہ، جس پر بمشکل اس کے ساتھی اس کو ساتھ لے کر جا رہے تھے۔ تجھے تو میں آج رات آ کر دیکھ لوں گا، پھر دیکھ میں کیسے تیرے جسم سے تیری بوٹی بوٹی نوچتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ خطرناک نگاہ اس پر ڈالتے ہوئے وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ شہزاد تمسخر سے سرجھرتی وہاں رہ گئی۔ اندر ہی اندر اسے یہ پریشانی ہونے لگی تھی کہ اب وہ اپنی عزت کو کیسے بچائے گی۔ اس کے ہاتھ بندھے تھے، کاش اس کے ہاتھ کھل جاتے تو وہ یہاں سے کوئی نہ کوئی نکلنے کا سبب لیتی۔ یہ جان لینا بھی اس کے لیے حیران کن تھا کہ وہ 6 دن سے بے ہوش تھی۔ ایسا ناممکن تھا ضرور، اسے نشہ اور انجیکشن دیے جا رہے تھے، جس کے باعث وہ حواسوں میں نہ لوٹتی۔ اگلے دن وہ جب صبح آفس پہنچی تو رات کا واقعہ ابھی تک اس کے ذہن میں آب و تاب سے جگمگا رہا تھا۔ جہاں اس کے باس نے اس کے ساتھ ایک میٹنگ میں جانے کا کہا تھا، نہ ہی اس کے پاس اس رنگ کا لباس تھا اور نہ ہی وہ اپنی رضامندی سے اس کے ساتھ جانا چاہتی تھی، مگر وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اگر آج وہ اس کے ساتھ نہ گئی تو شاید اس کا باس اسے کام سے نکال دے گا، کیونکہ وہ پل میں تولا اور پل میں ماشا تھا، جس کا موڈ کب بدل جائے کچھ پتہ نہ چلتا۔ ابھی بھی وہ اپنے کام بے رحمی سے کر رہی تھی جب اسے انٹرکام پر کال آئی تھی، جس میں وہ بدتہذیب انسان اسے اپنے آفس میں آنے کا کہہ رہا تھا۔ وہ زہر کا کڑوا گھونٹ بھرتے ہوئے اس کے آفس کی طرف دھیرے قدموں سے جانے لگی۔ ٹانگیں لرز رہی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ اسے کوئی نہ کوئی کام کہنے والا تھا جو اس کے بس میں نہ تھا۔ پھر بھی وہ گہرا سانس بھرتی ہوئی اس کے آفس میں گئی اور دروازہ کھٹکھٹا کر اندر داخل ہوئی، جہاں وہ ریوالونگ چیئر پر جھلتا ہوا اسی کی آمد کا منتظر تھا۔ اس کے اندر آتے دیکھ سجاولا راجپوت کے چہرے پر زندگی سے بھرپور مسکراہٹ جھلکی اور آنکھیں جھپکانے لگی تھی، جو کم از کم ادا کو تو ایک آنکھ نہ بھائی۔ جی سر، کیا میں آپ سے پوچھ سکتی ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں کیوں بلایا ہے؟ کیونکہ میرا ابھی تک کام مکمل نہیں ہوا اور میں نہیں چاہتی کہ مجھے فضول میں آپ بار بار کال کر کے یہاں بلائیں۔
اس کی رکائی سے بات کرنے پر سجاول، جس کے چہرے پر کچھ دیر پہلے مسکراہٹ تھی، اب وہ جیسے کسی نے نوچ لی تھی، اور اس کے چہرے پر سنجیدگی چھا گئی تھی اور ماتھے پر کئی بل نمودار ہو رہے تھے۔ اس کے اکھڑ آمیز لہجے پر جو اس کو ایک آنکھ نہ بھائے، کیونکہ وہ ادا کے بھی ویسے ہی رنگ ڈھنگ دیکھنا چاہتا تھا جیسے اس کے تھے۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ بھی اس کے لیے اتنی ہی بےتاب رہے جیسے سجاول اس کے لیے رہتا تھا، مگر ادا کی شکل دیکھ کر تو یہ بالکل بھی ممکن نہ لگ رہا تھا، اور یہ بات سجاول راجپوت اپنی انا پر سوال کر رہا تھا۔ مجھے صاف اور سیدھی بات کرنے کی عادت ہے مرزا۔ آپ کو یہاں بلانے کا مقصد صرف ایک تھا کہ ابھی تک آپ نے اپنا ڈریس سلیکٹ کیا ہے یا نہیں، کیا؟ اور مجھے یقین ہے کہ آپ نے نہیں کیا ہوگا، کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ اس نے ادا کو اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا، جس پر وہ دھوپ نکلتی ہوئی خود بھی سنجیدہ ہوتے نفی میں سر ہلا گئی۔ سر، میں نے تو ابھی نیا جوائن کیا ہے کہ آپ میرے علاوہ کسی اور کو نہیں لے جا سکتے، کیونکہ میرے سے پہلے آنے والا ہر شخص یہاں ماہر ہے اپنے کام میں۔ آپ مجھے ہی ساتھ لے کر کیوں جانا چاہتے ہیں؟ کیونکہ میں تو ابھی اتنی ٹرینڈ بھی نہیں، اور نہ ہی میرا اتنا ایکسپیرینس ہے۔ کیا پتا میں کچھ غلطی کر دوں جس کی وجہ سے آپ اور غصہ ہو جائیں، اس لیے بہتر ہے کہ آپ میری جگہ کسی اور کو لے جائیں، یہ زیادہ سوٹیبل رہے گا۔ وہ منمناتے ہوئے بولی تھی، کیونکہ اس کا سخت انداز اکثر اس کی بولتی بند کر دیا کرتا تھا۔ میں نے آپ سے مشورہ نہیں مانگا، آپ میرے امپلائی ہیں، یاد رکھیے گا مشورہ دینے کا حق میں نے آپ کو نہیں دیا، بلکہ آپ کو اپنا کام پورا کرنا ہوگا۔ میں آپ کو یہاں آپ کے کام کرنے کی ہی تنخواہ دیتا ہوں، نہ کہ آرام کرنے کی، سمجھیے آپ؟ وہ اس کی ٹھیک ٹھاک بے عزتی کرتا بولا تو ادا کی آنکھوں میں نمی چھلکی تھی، جس پر وہ دانت پیچ کر رہ گئی تھی۔ آخر یہ سب کرنے پر اسے سامنے کھڑی لڑکی نے مجبور کیا تھا۔ وہ تو اسے آرام سے بات کرنا چاہتا تھا، مگر یہ سامنے کھڑی ٹیڑھی لڑکی اسے سیدھی بات کرنے ہی کہاں دیا کرتی؟ ضرور کوئی ایسی بات کر کے اس کا دماغ گھما دیتی کہ وہ اسے اچھا خاصا زج کر دیتا۔ آپ یہاں کھڑی ہو کر ٹسوے مت بہائیں، وہ ٹیبل پر پڑا ہے، آپ کا ڈریس کھول کر دیکھیں، اور آج آپ یہی پہن کر آئیں گی۔ مجھے کوئی جواز مت دیجیے گا کہ آپ یہ نہیں پہن سکتی، اور آپ گھر سے باہر رات دیر تک نہیں رہ سکتی۔ اٹ از نن آف مائی کنسرن۔ اگر آپ کو یہاں جاب کرنی ہے تو میرے اصولوں پر چلنا ہوگا، وہ کرک لہجے میں بولا تھا، جس پر ردا اندر سے آنسو اتارتے اپنے لب کاٹنے لگی، اور مرے مرے قدموں سے میز کی جانب جاتے ہوئے وہ ڈبہ کھول کر دیکھا، جس میں بلیک کلر کا ہاف بازوؤں والا باریک بلیک نگوں سے سجا فٹنگ نما فراک جگمگا رہا تھا، جو اپنی خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھا، جسے دیکھ کر آنکھیں خیر ہو جاتی تھی۔ اس کو دیکھتے ہی یہ ادا کو اچھی طرح معلوم ہو چکا تھا کہ وہ بیچ بہا کی قیمتی لباس تھا، مگر اس کے لیے نہیں بنا تھا۔ یہ بات بھی اسے اچھی طرح معلوم تھی، کیونکہ یہ لباس اسے جسم کو بے حد نمایاں کر دیتا، اور اس کے بازو تو ان ہاف بازوؤں میں سے صاف نظر آنے والے تھے، جو اس کو بالکل بھی گوارا نہ تھا۔ وہ ایک بچے کی ماں تھی اور کسی کی بیوی تھی، اسے یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنے جسم کی نمائش کرے۔ اس نے لب کاٹتے ہوئے کاٹ دار نظر سامنے بیٹھے سجاول راجپوت پر ڈالی، جو اس کو ہی آنکھیں چھوٹی کیے دیکھ رہا تھا، جس سے اس کے دل کا حال اس کے منہ سے پڑ رہا ہو۔ میں یہ ڈریس نہیں پہن سکتی سر، وہ غصے سے اس کی طرف دیکھتی بولی، جس کا سجاول راجپوت پر کوئی خاطر خواہ اثر نہ ہوا۔ میں آپ سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ آپ کے پاس کوئی انکار کا کوئی جواز نہیں ہے۔ اگر آپ کو یہاں نوکری کرنی ہے تو یہ لباس پہن کر آنا ہی ہوگا، ورنہ اپنے آپ کو فارغ سمجھے، وہ بھی اٹل لہجے میں بولا۔ مگر اس نے کچھ کہنا چاہا، جس پر وہ اسے شٹ اپ والی نظروں سے دیکھتا ہوا کاٹ دار لہجے میں بولا، میں نے کہا نا، نو مور ایکسکیوزز، یہ ڈریس پکڑیں اور جائیں یہاں سے۔ آپ کے لیے آج کا اتنے ہی کام کافی ہے، گھر جائیں اور اس کو پہنیں، ہمیں 1 گھنٹے میں نکلنا ہے، اور جب میں آپ کے گھر آؤں تو مجھے آپ تیار ملیں۔ یاد رہے، مجھے روتی دھوتی لڑکی نہیں چاہیے، بلکہ ایک پریزنٹیبل لڑکی چاہیے جو میری کمپنی کو ریپرزینٹ کر سکے، نہ کہ وہاں جا کر میری جگہ سائی کرے۔ اس کے ایک لفظ سے غصہ ٹپک رہا تھا، جس پر وہ جو انکار کرنے لگی تھی، بیچ میں ہی اپنی بولتی بند ہو جانے پر وہ ڈریس پکڑ کے وہاں سے آنسو بہاتی باہر چلی گئی، جبکہ وہ خود کو کوس کر رہ گیا تھا کہ کیا ضرورت تھی اس سے اتنی ہارشلی بات کرنے کی۔ مگر وہ جانتا تھا کیا اگر وہ اس لہجے میں بات نہ کرتا تو وہ کبھی یہ لباس پہن کر اس کے ساتھ نہ جاتی۔ اس نے اپنے میرر ونڈو سے دیکھا، جہاں سے وہ اس کو باہر جاتی ہوئی نظر آئی۔ یقیناً اب وہ گھر جا کر اس کو اچھا خاصا کوسنے والی تھی، جس کے لیے وہ پہلے ہی تیار تھا۔ خود بھی اس نے ایک گھڑی پر نظر ڈالی اور تیار ہونے جا چکا تھا۔ اب 1 گھنٹے میں وہ اس کے گھر کے باہر موجود تھا، جو پتہ اس نے اپنی انفارمیشن پر دیا ہوا تھا۔ مس ادا، آپ باہر آ سکتی ہیں، ہمیں لیٹ ہو رہا ہے، بغیر وقت ضائع کیے جلدی سے باہر آئیے۔ اپنا حکم سنا تھا، کال کاٹ چکا تھا۔ 5 منٹ انتظار کے بعد جب وہ باہر نہ آئی تو وہ زیر لب
زہر کی گھونٹ بھرتا گاڑی سے ایک جھٹکے سے اترا اور دروازے کی جانب گیا۔ گھر پوری نگاہ ڈالتے ہوئے اس نے ایک پل کو سوچا تھا کہ گھر اتنا شاندار تھا تو پھر اس لڑکی کو کام کرنے کی کیا ضرورت تھی بھلا۔ اور سر جھٹک کے جیسے ہی دروازے پر دستک دینے لگا، دروازہ خود بخود کھل گیا اور ایک بلیک نازک سی ہیل میں جکڑا سفید مخملی پاؤں منظر عام پر آیا۔ جیسے ہی نگاہ پاؤں سے ہوتی ہوئی اوپر کی جانب جانے لگی تو بلیک میکسی میں وہ کسی جل پری کی طرح سامنے اسے اپنے تمام تر حسن لیے کھڑی تھی، جبکہ اس کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ اور وہ جھٹکا نہ صرف اس کی خوبصورتی دیکھ کر لگا مگر اس بات کا لگا تھا کہ اس نے اپنا انداز کیسے بدلا۔ اسے ذرا بھی امید نہ تھی کہ ادا اس کے دیے لباس کا یہ حال کرے گی۔ وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھتا ہوا اپنے جبڑے بھینچیا، خود کو کچھ بھی برا کہنے سے باز رکھنے کے لیے، کیونکہ اس کے دیے لباس کا اچھا خاصا حشر نشر کر چکی تھی یہ کماکا لڑکی۔ شہزاد ایک ایک پل گن گن کر گزار رہی تھی جو اس پہ قیامت کی طرح گزر رہا تھا۔ وہ جلد سے جلد یہاں سے فرار ہونا چاہتی تھی مگر اسے آج کی رات ممکن نہ لگ رہا تھا، اور اسی دھڑکنیں تو تب سست پڑی جب وہی شخص گندے ارادے لیے دروازہ بند کر کے اندر داخل ہوا اور ایک ایک کر کے اس کی رسی کھولنے لگا۔ مگر رسی کھولنے سے پہلے وہ اسے ایک نشہ آور انجیکشن دینا نہ بھولا تھا جس سے اس کا بدن ٹوٹنے لگا تھا اور ہاتھوں میں بالکل بھی جان نہ بچی۔ اس نے سرخ نگاہوں سے سامنے اپنے اوپر جھکے اس شخص کو دیکھا جس کے چہرے سے حیوانیت ٹپک رہی تھی۔ پہلے تو بڑی زبان چل رہی تھی تیری، اب بولنا۔ وہ اسے کسی ڈال کی طرح اٹھا کر بیٹ پر پٹکتا گرایا۔ کوئی ہے، میری مدد کرو، وہ پوری قوت سے چلائی تاکہ کسی رحم دل شخص تک اس کی چیخ پہنچ جائے، لیکن کوئی انسان کا بچہ یہاں ہوتا تو کچھ سنتا۔ یہاں تو سبھی لٹیرے تھے۔ کاش کہ نبراس ٹھیک ہوتا اور اس کی حفاظت کر سکتا، وہ دعا کرتے سے اس کی۔ آج شہزاد کھاتبانی کے لیے کوئی نہیں تھا یہاں جو اس کا ساتھ دیتا۔ کوئی نہیں تھا کیا اسے اس حیوان سے بچانے والا؟ سوچ کر وہ روتی ہوئی اپنے بے جان ہوتے وجود کو گھسیٹ کر بیٹھ کے دوسری طرف اتری اور دروازے کی سمت بھاگی، مگر بیچ میں ہی اسے اس حیوان نے دبوچتے بیٹ پر پٹکا۔ بہت شانی بن رہی تھی نا، میرے ساتھیوں کے آگے اوقات یاد کروا رہی تھی مجھے۔ آج سے تیری آبرو کے چتڑے میں اڑاؤں گا، تجھے اپنی رکھیل بناؤں گا، پھر تجھے پتہ چلے گی تیری اوقات، پھر تیرے لیے کون لڑے گا۔ وہ زبان ہونٹوں پر پھیرتے غلاظت سے اس کا آستین چیرتے بولا تو وہ تھانے مار مار کر رو دی۔ چھوڑ کمینے، نہیں تو تیرے ہاتھ توڑ دوں گی۔ اپنی عزت کی حفاظت کرنے کے لیے کچھ نہ ملا تو ساؤنڈ ٹیبل پر پڑا شیشے کا گلدان کپ کپاتے ہاتھوں سے تھامتے رکھ کر اس غلیظ شخص کے سر پر پھوڑا، جس کے سر پھٹنے سے خون بہنے لگا اور وہ کراہتے ہوئے اسے گالیاں بکتا پیچھے گرا۔ وہ دروازے کی طرف بھاگی، اس کے ناخن خون آلود تھے، اس کی ٹانگیں بے جان ہو گئی تھی، وجود میں باقی سکت بھی نہیں بچی، نہ ہی اسے لگ رہا تھا وہ 2 قدم بھی اٹھ کر چل پائے گی۔ مگر آج اسے اپنے عزت کی حفاظت خود کرنی تھی۔ وہ شیطان زمین پر گرا چیخ رہا تھا۔ شہزاد نے آہوں اور آنسوؤں کا گلا گھونٹتے ہوئے ہچکیاں دبے قدم رکھتے باہر نکلتے چھپنے کی جگہ ڈھونڈنی چاہیے، کیونکہ وہاں اب بھی اس کے ساتھی موجود تھے۔ وہ بمشکل سیڑھیاں گرتے پڑتے اترتے نیچے آئی، راستہ تو مل نہ رہا تھا، نہ قدموں میں جان باقی تھی، ابھی تو بس عزت جانے کا خوف ستا رہا تھا۔ چھپ گئی ہو کیا وکیل نہیں؟ وہ غلاظت بھرے لہجے میں ایک دم سیڑھیاں اتر کر آتا دھاڑا اس کا سایہ محسوس کرتے ہوئے شیڈ کی اوٹ میں آئی۔ ابھی تو کھیل باقی ہے، کہاں چلی؟ ابھی رات تجھے میری باہوں میں ٹوٹنا ہے۔ وہ جان گئی تھی کہ وہ درندہ جان چکا ہے وہ کہاں چھپی ہے، اس لیے اس دروازے کی طرف بھاگنا چاہا جو ابھی نظروں کے سامنے روشن ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ بھاگتی، ایک حیوانی خونخوار قرراہٹ کے ساتھ جھٹک کر اس کی ٹانگوں کو جکڑا تھا اس بدماش نے۔ آہ! وہ اس حملے سے بوکھلا کر خوفزدہ ہوتی حلق کے بل چیخ پڑی، ساتھ ہی دھڑام اس حیوان کے گھسیٹنے پر زمین بوس ہوئی تھی۔ درد سے اس کی چیخیں بلند ہو گئیں۔ صرف کچھ ہی تو فاصلہ تھا اس کے اور دروازے کے بیچ۔ اس نے سیڑھیوں کو جکڑ لیا۔ چھوڑو مجھے کمینے، نہیں تو تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گی درندے، کچھ تو خدا کا خوف کر۔ وہ سرخ آنکھوں اس کے سامنے منہ پر لاتے مارنے لگی، مچلنے لگی، پر اس حیوان کے دونوں مضبوط ہاتھ زنجیروں کی صورت اس پاؤں پر آ چکے تھے۔ کوئی ہے یا اللہ، تو میری صدا سن، مجھے اس غلیظ کافر کے ہاتھوں رسوا نہ ہونے دینا، میں نے اپنی عزت تیری امان میں دی۔ وہ جیسے اسے اوپر کی طرف گھسیٹنے لگا، شہزاد کھاتبانی کی دردناک دھاڑیں آہیں پکاریں چھوٹے سے گھر کی دیواریں چیرنے لگی۔ چٹا وہ حیوان اپنے سر پر مارے گلدان کا بدلہ لیتا اس کے چہرے پر ایک کے بعد ایک دوسرا زوردار تھپڑ مارنے لگا۔ مجھے مارے گی تو کمینی، مجھے مارے گی، اب مارنا۔ وہ مشٹنڈا اس کا منہ تھپڑوں سے لال کر دبوچتا نفرت سے پنکارا۔ شہزاد کا پورا دماغ تھپڑوں سے سن ہو گیا تھا، دماغ میں پھر سے درد کی ایک تیز لہر گونجی۔ وہ سر تھامے نڈھال کر گئی، اس کی آنکھوں کے سامنے سیاہ پردہ چھا گیا اور دماغ نے کام کرنا ہی چھوڑ دیا۔
شاید گال پھٹ گئی تھی جس کی وجہ سے خون کا ذائقہ پورے منہ میں گھل گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ شہزاد کی آبرو تار تار کرتا ایک لوہے کا راڈ کسی نے پوری شدت سے اس آدمی کے سر پر مارا۔ تو ہاتھ لگائے گا اسے؟ تو لوٹے گا اس کی عزت میرے زندہ ہوتے ہوئے؟ اس نے گرجتے ہوئے دھاڑ کے ساتھ اس وجود کے پیچھے سے دبوچتے دیوار میں سر دے مارا۔ سر پر تو پہلے راڈ لگنے اور برے طریقے سے دیوار میں لگ کر پھٹنے پر اس کی روح بلبلا اٹھی، پر وہ برداشت کرتا جھٹکے سے سنبھل کر بغیر ڈر کی پرواہ کیے موت کو اپنی طرف آتا دیکھ کر بھاگا، مگر اس مسیحا نے اسے موقع نہ دیا۔ نیچے گری شہزاد نے کرب اور خوش قسمتی سے اللہ کا شکر ادا کرتے آنکھیں میچ لی تھی، کیونکہ اس کا مسیحا اس کو بچانے آ چکا تھا۔ یہ اور کوئی نہیں، وہی شخص تھا جس نے شہزاد کو اس رات بھی بچایا تھا آگ سے۔ وہ مسیحا اس شخص کو مرنے کی حد تک تڑ پانے لگا جس نے شہزاد کی عزت پر ہاتھ ڈالا تھا۔ وہ غصے اور جنون سے پاگل ہو اٹھا شہزاد کو اس حالت میں دیکھ۔ وہ اب مرنے کے قریب تھا جب شہزاد کراہی، مجھے یہ زندہ چاہیے، وہ بھی اس پر آخری بار کرنے ہی والا تھا۔ وہ ہوش میں آتی در سے بری طرح کراتے اسے روکنے کا کہنے لگی، جس پر وہ ساکت ہوتے راڈ وہیں پھینکتے اس شخص کو پاؤں سے گھسیٹتے ہوئے کمرے میں لے جا کر باندھنے لگا۔ وہ بھی ماؤس ذہن سے اس کے پیچھے آ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے جاتا وہ پکار بیٹھی، میں جان گئی ہوں تم کون ہو، اس لیے جانے کی ضرورت نہیں۔ اس کی پکار پر مسیحا نے اپنا ماسک اتارا اور اسے سہارا دیتے بیڈ پر بٹھایا۔ باقی باتیں بعد میں، ابھی تمہیں واپس حویلی جانا ہوگا کیونکہ وہاں کچھ ٹھیک نہیں ہے، وہ اس کی بات کاٹتے بولا۔ ایسا کیا ہو گیا نبراس؟ وہ تو ٹھیک ہے، وہ بھٹتے دل سے بولی۔ وہی تو سب سے زیادہ ٹھیک ہے، بس تم ہی اس پر اعتبار کرنے کی غلطی کر گئی، وہ طنزی انداز میں بولا۔ مطلب؟ وہ حیرت سے بولی۔ حویلی جاؤ، تمہیں سب پتہ چل جائے گا، اور یہ رہی وہ سی ڈی جسے دیکھ تم سب سمجھ جاؤ گے، مگر تمہارا حویلی جانا پہلے ضروری ہے، کچھ ہے جو تمہیں وہاں جا کر روکنا ہوگا۔ مسیحا اسے ساتھ لے جا کر گاڑی میں بٹھاتا بولا، مگر مجھے حقیقت جاننی ہے۔ وہ ہاسپٹل کے سامنے گاڑی رکتے دیکھ بولی، تمہارے سوالوں کے جواب اس سی ڈی میں ہے۔ وہ اس کی مرہم پٹی کروا کر اسے حویلی کے آگے چھوڑتا بولا، جو اس نے بیگ میں ڈالتے شہزاد کو پکڑائی اور جھٹ سے گاڑی بھگاتا لے گیا۔ صبح کے 10 بج گئے تھے۔ انہیں واپس لوٹتے جب شہزاد نے مڑ کر حیرت سے سجی حویلی کو دیکھا اور اندر بڑھی تھی تیزی سے۔ کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ کیا کوئی مجھے بتائے گا؟ شہزاد جو زخمی حالت میں سر پر پٹی باندھے حویلی بےتابی سے نبراس سے ملنے لوٹی تھی، حویلی کا اندرونی حصہ پیلے گیندے کے پھولوں سے سجا دیکھ اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا، اور سب سے زیادہ دل ساکن کرنے والی اور آنکھیں چندیاں دینے والی بات سامنے کھڑے نبراس کو پیلے کرتے میں دیکھنا تھا، جو بریرہ کے ساتھ میچنگ پیلے جوڑے میں بیٹھا تھا۔ کوئی بھی شخص یہ دیکھ کر صاف بتا سکتا تھا کہ وہاں ہنسی خوشی اپٹن اور مہندی کا فنکشن انجوائے کیا جا رہا تھا، اور دل چیر دینے والی بات تو یہ تھی کہ نبراس بریرہ کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہا تھا۔ نہ صرف یہ بلکہ اس کے کان میں سرگوشیاں کر رہا تھا، جس سے شہزاد کی آنکھوں میں مرچیں بھر دی۔ اچانک وہ اسے ٹھیک کیسے لگ رہا تھا؟ کیا اس کی یادداشت لوٹ آئی تھی؟ اور اگر یادداشت لوٹ آئی تھی تو اس کا بریرہ کے ساتھ کیا کام؟ وہ اس کے اتنے نزدیک کیوں تھا؟ اس بات نے شہزاد کے ذہن کو گھما کے رکھ دیا تھا۔ تبھی وہ زور سے بولی، جس سے سب اسی طرف متوجہ ہو گئے۔ مسیحا کی باتیں ایک ایک کر کے اس کے ذہن میں ہتھوڑوں کی طرح لگنے لگی تھی۔ تو کیا اتنے عرصے سے نبراس اسے دھوکہ دے رہا تھا؟ کیونکہ اس کا مسیحا کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ وہ ایک ایک قدم لیتے نبراس کی طرف بڑھ رہی تھی، جس کی آنکھوں میں اسے دیکھ کر کوئی بھی تاثر نہ ابھرا، اور یہ بات شہزاد کو دل کو ہلا کر رکھ گئی، مگر اس نے ظاہر نہ کیا۔ تمہیں کم دکھتا ہے کیا؟ آج میری اور نبراس کی مہندی ہے، نظر تو آ رہا ہوگا تمہیں، اس لیے ہمارا فنکشن خراب مت کرو اور یہاں سے جاؤ، یہاں تمہاری اب کوئی گنجائش نہیں۔ میری اور نبراس کی کل شادی ہونے والی ہے۔ وہ نبراس کا بازو ایک شان سے پکڑتی ہوئی اس کے برابر میں کھڑی ہوتی بولی، تو شہزاد نے قہر برساتی نظروں سے بریرہ کا یہ انداز دیکھا۔ لب زور سے بھینچ رکھے تھے، مانو اگر ایک بھی الفاظ اور کہتی وہ تو اس کو نوچ کر رکھ دیتی۔ بکواس بند کرو اپنی، مجھے ہمارے درمیان کسی تیسرے کی مداخلت پسند نہیں ہے، وہ کاٹ دار لہجے میں بولتی نبراس کے روبرو ہوئی۔ اور آپ ٹھیک ہے کیا؟ آپ کو سب یاد آ گیا ہے کیا؟ وہ گردن ترچھی کرتے ہوئے اس کے ہاتھ تھامتے ہوئے آنکھوں میں نمی کو آنے سے پہلے بمشکل روکتی ہوئی بولی تھی۔ دل لاغ کر رہا تھا جو اس کے اندیشے ہیں وہ غلط ہوں، مگر سبھی دعائیں سچ تھوڑی ہوا کرتی ہیں۔ کون ہو تم اور یہاں کیا لینے آئی ہو؟ جہاں تک مجھے یاد ہے میں تمہیں نہیں جانتا، اور مجھے تمہاری نزدیکی پسند نہیں آ رہی۔ غیر عورتوں کو خود کو ہاتھ لگانا میں پسند نہیں کرتا، وہ ایک دم ہاتھ چھوڑاتے ہوئے بیگانگی بھرے لہجے میں بولا، تو شہزاد اپنے خالی ہاتھ کو یک ٹک دیکھنے لگی، اور حیرت بھری نگاہوں سے نظر نبراس کی طرف گئی تھی کہ یہ الفاظ جس منہ سے برآمد ہوئے تھے وہ نبراس کا ہی تھا، مگر یہی حقیقت تھی۔ وہ آنکھوں میں سٹ موری لیے اسے دیکھ رہا تھا، شرناسائی کا ایک بھی تاثر اس کی آنکھ میں موجود نہ تھا، جس بات پر شہزاد کا دل لہو لہو ہو رہا تھا۔ میں اور وہ بھی غیر عورت؟ اچھا مذاق کیا ہے آپ نے میرے ساتھ، پہلی بار اور نہایت بھدا۔
دوسری لڑکی ملتے ہی اپنی پہلی بیوی کو بھول گئے؟ دلچسپ، وہ ایک ایک لفظ چباتے ہوئے بولی تھی۔ یقین نہیں آ رہا تھا اتنے کم وقت میں کایا کیسے پلٹ گئی۔ اس کا شوہر اس کے سامنے کھڑا آج اس کو ہی غیر کہہ رہا تھا۔ دشمنوں نے اس چھوٹی سی دوری کا بہت غلط فائدہ اٹھایا تھا۔ اس کا شہرزاد کو شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ اسی نبراس کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے تھا۔ بیوی ہوں میں آپ کی، اتنی جلدی بھول گئے؟ یا یہ بھی دھوکہ اور فریب ہے؟ انہیں دھوکوں کی طرح جو آج تک آپ مجھے دیتے آئے ہیں۔ وہ اپنے ٹوٹے دل کی کرچیوں کو اپنے دل میں دفنائے اٹل لہجے میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بولی، جبکہ وہ بھی سینہ تان کر اس کے آگے کھڑا تھا۔ دھوکہ میں نے تمہیں نہیں دیا لڑکی۔ اچھا، تو تم وہی بیوی ہو جو مجھے دھوکہ دیتے ہوئے خود کسی اور کے ساتھ چلی گئی تھی اور اب مجھ پر دھوکے بازی کا الزام لگا رہی ہو؟ بغیر میری جان کی پرواہ کیے کیسے چھوڑ گئی تھی؟ مجھے یہ سب بتا دیا ہے مجھے بریرہ نے کہ کیسے تم مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ خیر، اب میری زندگی میں تمہاری کوئی جگہ نہیں۔ میں بریرہ کے ساتھ خوش ہوں اور کل ہی اسے شادی کر رہا ہوں، تم جا سکتی ہو۔ وہ اس حویلی کے دروازے کی طرف اشارہ کرتا بولا تو شہرزاد چھلنی ہوتے سینے کے ساتھ اس کا ایک ایک لفظ زہر کی طرح اپنے اندر اتار رہی تھی۔ کبھی جس منہ سے خود کو بیوی کے القاب سے سنا تھا، اس منہ سے اپنے لیے نفرت بھرے لفظ کہاں برداشت ہو رہے تھے؟ اس کی آنکھوں میں ایسا درد تھا جس سے نبراس نظریں چرا گیا تھا۔ جانے کیوں اس لڑکی کی آنکھوں میں سے ٹپکتا درد دیکھ کر نبراس کو اپنے دل میں ہزاروں سوئیوں کی چبھن ہوتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ دل نے پکارا تھا جیسے کوئی رشتہ تھا اس سے، مگر دماغ نے بری طرح اس کا یہ خیال رد کیا۔ میں نے دھوکہ دیا ہے تمہیں؟ کیا اس بات کا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ میں بھی تو دیکھوں گی اپنے شوہر کو میں نے کس شخص کے ساتھ دھوکہ دیا ہے، کیونکہ شہزاد مر تو سکتی ہے مگر اپنی زندگی میں اپنے شوہر کے علاوہ کسی دوسرے کو جگہ نہیں دے سکتی۔ بدقسمتی سے میں تمہاری طرح نہیں جو اپنے ساتھی کو بلائے کسی اور کا ہاتھ تھام لوں۔ اس نے نبراس کو لہو کر دینے والی آنکھوں کے ساتھ بریرہ کو زہر خند لہجے میں کہا تھا۔ درد انتہا کا تھا جو اس کے وجود کو جھلسا کر رکھ رہا تھا، مگر اس کی شخصیت اس کو گوارا نہ تھا کہ اپنے عشق کے ہی سامنے ٹوٹ جائے۔ کیسی بے بسی تھی یہ! سب چھوڑو، بس یہ بتا دو کہ شروع سے ہی محبت کا ناٹک کر رہے تھے یا یہ فریبی انداز کسی سے اب سیکھا ہے جو یوں دیدہ دلیری سے میری اجازت کے بغیر دوسری شادی کرنا چاہتے ہو؟ وہ لب تر کرتے سرخ ڈوروں بھری آنکھوں سے ایک ایک لفظ اذیت سے نکالتی بولی، مجھے تمہاری اجازت کی ضرورت نہیں، شادی تو میں کر کے رہوں گا۔ وہ اس کا دل سینکڑوں ٹکڑوں میں تقسیم کرتا شفاف لہجے میں بولا، اچھا تو ایسی بات ہے، ٹھیک ہے پھر تیار رہو۔ پہلی سلامی تمہیں تمہاری دوسری شادی پر یہ پہلی بیوی ہی دے گی جس سے تم نہ رات کو سو سکو گے نہ دن کو جاگ سکو گے۔ وہ اپنے سینے پر دستک دیتی غرور سے بولی، راہیں جدا کرنی تھی تو ٹوٹ کر ہی کیوں؟ وہ بھی اپنی انا کا پرچم بلند رکھے گی اور سیدھا دل پر وار کرے گی، یہ طے کر چکی تھی وہ۔ ایک دم وقت بدل گیا، جذبات بدل گئے۔ آگے کیا ہوگا؟ کون سی سلامی دینے والی ہے شہرزاد اپنے شوہر کو اس کی دوسری شادی پر؟ اینی گیسز؟ ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کریں۔ تھینک یو۔